تو میرے مدار کا صدقہ، تاج محل بنا ہے میرے مدار کا صدقہ، جتنے تاریخی مقامات بنے ہیں سب پر میرے مدار کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ اسلام کیا دنیا بھر میں، بھولو مت احسان مدار اعظم کا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دھراوی کے سنی مسلمانوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آج ذکر مدار کے لیے بیٹھے ہو، ذکر مدار کرنے بیٹھے ہو۔ قسم خدا کی، چاہے قادری ہو، قادری سلسلہ میرے سر کا تاج ہے، چشتی سلسلہ میرے سر کا تاج ہے، نقشبندی سلسلہ میرے سر کا تاج ہے، اشرفی سلسلہ ہمارے سر کا تاج ہے، شتاری ہو، ابو الولائی ہو، رفائی ہو، جہانگیری ہو، حسینی ہو، حبیری ہو، جتنے سلاسل ہیں وہ تمام سلاسل ہم سب کے سر کا تاج ہے۔ لیکن ہندوستان میں اگر سلاسل طریقت میں سب سے پہلے کسی نے طریقت کی بنیاد رکھا ہے تو اس سلسلے کا نام سلسلے مداریہ ہے، اور بنیاد رکھنے والے کا نام سید بدیع الدین قطب مدار۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہر سلسلے میں سلسلے مداریہ کا فیض جاری و ساری ہے، چاہے جو سلسلہ ہو۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، پھیلی ہے ان سے نکہتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے، چشتی و قادری و سہروردی نقشبند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، دار رسالت، دم مدار، بیڑا پار، حضور مدار پاک کا فیضان اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا فرمائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، سمیر میاں آپ کی کمیٹی نے جشن مدار اعظم کیا، آپ نے ہوشیاری کا کام کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جو نیا جنریشن ہے ابھی لائبریری میں نہیں جائیں گے، ابھی گوگل پر تلاشیں گے، ابھی ساری چیز گوگل پر دیکھیں گے۔ یہ آپ کا نیا جنریشن، آپ کی یہ نئی نسل جب ہندوستان کے اس صوفی کے بارے میں 10 سال کے بعد پڑھے گی، 10 سال کے بعد جب یہ نئی نسل جانے گی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو بزرگ آیا اس کا نام بدیع الدین قطب المدار تھا، تو وہ آپ سے سوال کرے گی آپ نے ہمیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، جو ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام لایا، ان کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا، ان کے بارے میں آپ نے ہمیں تعلیم کیوں نہیں دیا۔ تو میرے دوستوں، اس وقت یقیناً آپ کوئی معقول جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے ضرورت ہے آج بچوں کو، نسلوں کو، نوجوانوں کو حیات مدار، خدمات مدار، کرامات مدار بتایا جائے، پڑھایا جائے، آگاہ کیا جائے، تاکہ اگر حالات بدلیں، حالات کروٹ لے تو ہمارے بچوں کے سامنے زندہ شاہ مدار کی زندگی انہیں سہارا دینے کے لیے تیار نظر آئے۔ اور ابھی انشاءاللہ تعالی اسی سن 2019 میں مکن پور شریف کی سرزمین پر ہندوستان کے جو قابل قدر علماء ہیں، اہل قلم علماء ہیں، 200 کی تعداد میں بلا تفریق۔ ایک باتیں بھی نوٹ کیجئے گا، آج ذمہ داری اسٹیج سے جو حضرت سیدنا پیر فضل علی شاہ قادری چشتی مداری کی روحانیت بانٹ رہا ہے، اس ذمہ داری اسٹیج سے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے یہاں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہے، دربار مدار سب کے لیے ہے، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی آوشکتا ہمارے اندر نہیں ہے، ایسی کوئی بھاونا نہیں ہے جس میں ہم کاٹ چھانٹ کریں۔ ہمارا ایک نعرہ ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، نفرت کسی سے نہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اسی سن 2019 میں ہندوستان کے نامور علماء تقریباً 200 کی تعداد میں بلا تفریق ہر سلسلہ، ہر مدرسہ، ہر دارالعلوم، ان تمام مقامات سے انشاءاللہ مکن پور شریف پہنچیں گے اور سرکار زندہ شاہ مدار کے نام سے ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی 2019 میں
جو دوسری سیمینار ہوگی وہ شہر بمبئی کے اندر ہوگی، اس میں بھی انشاءاللہ ہندوستان کے نامور علماء کرام ہوں گے، اور اسی مقام پر حضرت پیر سیدنا شیخ فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ وفادار ان کے اخص الخواص خلفاء اور مریدین کی انشاءاللہ تعالی حمایتوں سے اور ہم سب کے تعاون سے انشاءاللہ بمبئی کے اندر بھی سیمینار کا انعقاد ہوگا۔ اور اسی جنوری میں جو مہینہ چل رہا ہے، بس 2-4 دن کے اندر ہندوستان کے 40 علماء جو مکن پور سے ہٹ کے، جس میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی اور ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہیں کچوچا شریف اور اجمیر شریف، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی جو اہل علم ہیں، تقریباً 40 کی تعداد میں علماء اور صوفیہ سادات نے زندہ شاہ مدار کے حالات پر قلم چلایا ہے اور اپنا آرٹیکل لکھ کر کے میرے پاس بھیجا ہے، اور ان 40 علماء کرام کے ان مقالات کو ماہنامہ غوث العالم کی چھوچا مقدسہ سے جو شائع ہو رہا ہے، وہ ماہنامہ مدار پاک نمبر شائع کر رہا ہے، جو انشاءاللہ کل پرسوں ہی میں چھپ کر کے منظر عام پر آ جائے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے، اور یہاں پر درجنوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو سلسلے مداریہ میں مرید ہیں، وہ کسی نہ کسی پیر سے، کسی نہ کسی بزرگ سے ان کا تعلق ہے۔ میں اپنے تمام برادران سلسلہ سے کہنا چاہتا ہوں، یہی پیغام آگے بڑھاؤ، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ ہر سنی عالم ہمارا ہے، ہر سنی بزرگ ہمارا ہے، ہر سنی مدرسہ ہمارا ہے، ہر سنی خانقاہ ہماری ہے، ہر سنی پیر ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے سنی ہمارے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی براؤ نہیں، سب ہمارے۔ سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، سب کی تعظیم کرو، سب کی تکریم کرو، یہی ہماری خانقاہ کا اعلان ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو اس اسلام پر، اس اسلام کو ہم نے مانا ہے جس اسلام نے ہمیں کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن نے اعلان کیا تھا۔ میں سارے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، جو بھی ہو، انسان جتنے ہیں، میں سب سے خطاب کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مانا یہ ہے یعنی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یعنی جتنے انسان ہیں، سارے انسانوں کو عزت دیا۔ ارے میاں، جب قرآن سارے انسانوں کو عزت دے رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو انسانوں کو ذلیل کرنے والے؟ اللہ نے عزت دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، اب دیکھیے گا، اب یہاں انسان نہیں ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق یعنی پیڑ پودا، جانور، چوپایا، پرندہ، مانو، انسان، آدمی، یہ جتنی مخلوق ہے، سب کے سب کا سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ میرے دوستو، اسلام کو تنگ نظری کا تمغہ دینے والوں، اسلام کو قریب سے پڑھو۔ اسلام تو ویسا ہے جو انسان ہی نہیں بلکہ ساری چرند کو، پرند کو، پہاڑ کو، سمندر کو، ذرہ کو، تنکا کو، لکڑی کو، سب کو اللہ کا کنبہ کہہ رہا ہے، اللہ کا خاندان بتا رہا ہے، اللہ کی عیال کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور جو عیال ہوتا ہے، عیال سے محبت ہوتی ہے، عیال سے محبت ہوتی ہے، ہمیں محبت کا پیغام دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر کہیں جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی، صحابہ نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ ایک صحابی نے اپنا موزہ، جو چمڑے کا موزہ تھا، موزہ اتارا، موزے میں پانی بھرا اور لا کر کے کتے کے سامنے کر دیا، کتے نے پانی پی لیا۔ توجہ، صحابی نے اپنے نبی کے سامنے ایک کتا کو پانی پلایا، جب پانی پی چکا تو اللہ کے رسول نے کہا اے صحابی، اے میرے غلام، اے میرے وفادار، جا، میں تجھے جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام سمجھنا پڑے گا آپ کو، جو اسلام ایک کتا کے ساتھ
اچھا برتاؤ کرنے پر جنت کی بشارت دیتا ہو، بتاؤ وہ اسلام کب کسی انسان کو مارنے کی اجازت دے گا؟ وہ اسلام کب کسی انسان پر ظلم کرنے کی اجازت دے گا؟ قسم خدا کی، اسلام کا معنی ہی امن و امان ہے، اسلام کا معنی ہی پیار و محبت ہے، اسلام پیار بانٹتا ہے، اسلام امن و امان بانٹتا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ صوفیہ کے طرز کو اپنا لو، صوفیہ کی زندگی کو پڑھ لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سبب میں سب کچھ آ جائے گا۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کہا اگر اچھی بات آپ کو دیوار پر ملتی ہو تو اسے حاصل کر لو۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہمارے ملک کا وزیر اعظم، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے سنا ہوگا، ہمارے وزیر اعظم نے کہا اللہ اکبر، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جب ایک غیر آپ کے فضیلت کا اعتراف کرتا ہو۔ نریندر مودی جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کے اندر صوفی بات کو بڑھا دیا جاتا، اس پرتھوی پر، اس زمین پر، اس سنسار میں اگر صوفی ازم کو بڑھا دیا جاتا تو کسی ہاتھ میں ریوالور، بھالا، برچھا، تیر، تلوار نظر نہیں آتا، بلکہ ہر زبان سے محبت کا نغمہ گونجتا، ہر زبان سے محبت کا پیغام عام ہوتا۔ تو صوفی واد قطب المدار کے دربار سے ملے گا، غریب